حمدا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ معزز حاضرین، فضائل اعمال اسی سلسلے سے جڑی ایک کڑی، ایک موضوع، وہ ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اور بسم اللہ کا پاور کیا ہے، کیسا کلمہ ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر ہے، اور ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ اس جملے کو ادا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ یہ صرف اسی امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ کلمہ مشروع تھا اور ادا کیا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قوم نوح کو عذاب بھیجا، عذاب بھیجنے کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اہل ایمان چڑھ جائیں، سوار ہو جائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام سوار ہوئے اور سوار ہوتے ہوئے مومنوں سے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے یہ رکتی ہے اور اللہ کے نام سے یہ چلتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ بسم اللہ کلمہ صرف اسی شریعت میں نہیں بلکہ پچھلی شریعت میں بھی رائج تھا، اور اس کلمے کا اثر دیکھیے، اس کلمے کا پاور دیکھیے کہ یہ کلمہ لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی حکومت عطا کی تھی، وہ جانوروں پر، پرندوں پر، جنوں پر حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ قوم سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ اپنا لیڈر ایک ملکہ، ایک خاتون کو بنائے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت بھیجی، توحید کا پیغام بھیجا، ایک لیٹر بھیجا، ایک خط بھیجا جس میں توحید کا پیغام تھا۔ یہ لیٹر جیسے ہی قوم سبا کی مہارانی ملکہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے ملکہ؟ یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتی ہیں کہ اے قوم، ہمارے پاس ایک خط پہنچا ہے، مبارک خط پہنچا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، یعنی یہ خط کا موضوع ہے، ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ حضرت قوم سلیمان علیہ السلام کی قوم میں بھی، آپ کی امت میں بھی یہ کلمہ مشروع تھا۔ حاضرین، ہمیں چاہیے کہ اس کلمے کو بکثرت اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں، اپنے ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کہیں، ہم اپنے ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کہیں، کیونکہ جہاں پر بسم اللہ ادا کیا جاتا ہے وہاں شیطان رفع دفع ہو جاتا ہے، جہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطانی چالیں وہاں پر ناکام ہو جاتی ہیں۔ جیسے وضو کے وقت ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ اہم اہم اوقات، اہم اہم عبادتیں اور اہم اہم عادات میں بسم اللہ کو پڑھیں، جیسے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ دیکھیں، دعائیں، اذکار جتنی حدیث میں سکھائی جاتی ہے اتنی ہی پڑھنا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھانا ہے، بسم اللہ۔ اب کوئی یہ سمجھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں گا تو مجھے ثواب زیادہ ملے گا، اگر کوئی سنت سمجھ کر کے یہ کہتا ہے ثواب مجھے زیادہ ملے گا یہ سمجھ کر کہتا ہے، سمجھو یہ سنت کی مخالفت کا اس کو الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ نبی نے جتنا بتایا نبی سے زیادہ ہم کو معلوم ہو گیا نہیں۔
نبی نے جتنا بتایا جہاں پر اتنا ہی کلمہ کہنا ہے۔ جس گھر میں یا کھانے کے وقت جہاں پر بسم اللہ کہا جاتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کے داخل ہو جائیں اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کر کھائیں، تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو بھئی یہاں سے نکلو، نہ ہی یہاں پر آپ کا کھانا ہے اور نہ ہی آپ کا یہاں پر ٹھکانہ ہے۔ اور جہاں پر جس گھر میں بسم اللہ بول کر داخل نہیں ہوتے یا کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں کہا جاتا، تو شیطان اپنی فوج سے کہتا ہے کہ آپ کا کھانا بھی یہاں ہے اور آپ کا ٹھکانہ بھی یہاں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ گھر پر بھی ہمیں بکثرت پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بڑی عبادت قربانی کے وقت بھی کیا کہہ کر ذبح کرنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہم تقبل منی۔ ہاں، یہ بسم اللہ بھی اس کلمے کے اندر، اس دعا کے اندر شامل ہے اور داخل ہے۔ بسم اللہ ایک انقلابی کلمہ ہے۔ انقلابی کلمہ یعنی ایسا کلمہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ مختصر سا درس ہوتا ہے، ورنہ اتنے پیارے واقعات ہیں بسم اللہ پر کہ صرف بسم اللہ جو ہے لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ ڈالا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اصحاب الاخدود سورۃ البروج کے اندر بہت طویل حدیث ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر کر کے بتاؤں آپ کے سامنے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ کیا ہے کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا، شرک کراتا تھا لوگوں کے ذریعے سے۔ اس بادشاہ کا ایک بڑا جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو رہا تھا، کمزور ہو رہا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں تو مر جاؤں گا، البتہ یہ جادوگری کسی کو میں سکھا دوں گا، آپ میرے پاس کسی ایک بچے کو بھیج دینا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب فرمایا اور اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ بچہ روزانہ جادوگری سیکھتا تھا، یہاں تک کہ راستے میں اس کو ایک راہب، ایک عبادت گزار توحید پرست عیسائی کا گھر ملتا تھا۔ وہ بچہ وہاں پر بھی جاتا تھا، عیسائی کے پاس، راہب کے پاس، تو وہ توحید سکھاتا تھا اس کو۔ دونوں علم سیکھتا تھا، ادھر جادوگری سیکھتا تھا اور ادھر توحید سیکھتا تھا۔ ہوا ایک مرتبہ گاؤں میں، اس قبیلے میں، کہ ایک خطرناک جانور، کچھ کہتے ہیں کہ اژدھا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ شیر تھا، لوگوں کے راستے میں آ کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے لوگ آر پار نہیں کر رہے تھے، ڈر گئے تھے سب۔ تو وہ بچے نے سوچا کہ آج اس علم کو آزما لیتے ہیں کہ کون سا علم حق پر ہے، جادوگری کا علم یا پھر جو ہے توحید کا علم۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اگر یہ راہب کا علم جادوگر پر بھاری ہے لہٰذا اس کو ختم کر دینا۔ اس نے پھینکا تو وہ جانور مر گیا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہی علم حق ہے اور یہی حق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں ایسی شفا عطا کیا تھا کہ بیمار لوگ، نابینا لوگ جب اس کے پاس آتے تھے تو وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور اللہ سے جیسے ہی دعا کرتا تو شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اسی بادشاہ کا ایک وزیر درباری، وہ بھی نابینا تھا، وہ بھی اس لڑکے کے پاس گیا اور کہا کہ سنا ہے کہ تو شفا یابی میں بدل دیتا ہے۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر تو واقعی تو بھی شفا چاہتا ہے تو ایمان قبول کر لے، توحید قبول کر لے، تیرے لیے بھی میں دعا کروں گا، تو بھی جو ہے شفا یاب ہو جائے گا، تیری بینائی لوٹ آئے گی۔ اس نے ایسے ہی کیا تو بچے نے دعا کی، پھر جو ہے وہ بینائی اس کی لوٹ آئی۔ اس کے بعد جیسے ہی دربار میں گیا، بادشاہ کو تعجب ہوا، کیا معاملہ ہے، چلو بلا لاؤ اس لڑکے کو بلا لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں کا خدا ہوں، لوگ میری عبادت کرتے ہیں، تو کون سے خدا کی دعوت دے رہا ہے؟ الغرض اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو اونچائی سے پھینک کر مار کے آ جائیں۔ تو درباری لے کر گئے اونچائی پہاڑ پر، جیسے ہی اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جتنے بھی لوگ گئے تھے سب مر گئے اور بچہ واپس لوٹ آیا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث بول رہا ہوں میں، ایسے ہی کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بالکل ہو بہو صحیح واقعہ ہے، حدیث ہے، اس میں من وعن ایک مومن کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ اس وہ آ گیا، پھر جو ہے بادشاہ پریشان، پھر سمندر میں بھیجا، سمندر میں جہاز میں جائیں اور سمندر کی تہ میں اس بچے کو ڈال پھینک کر آ جائیں۔ اس نے دعا کی، وہاں پر الٹا درباری ڈوب گئے، یہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے واقعی مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ تو
کہہ بسم اللہ، میں اس بچے کے رب کے نام سے قتل کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے نام سے۔ تو ایسے ہی کیا، وہ بچہ مر گیا۔ اس کے بعد سب درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے، تو سب لوگ توحید قبول کرنا شروع کیے، اسلام میں داخل ہونا شروع کیے۔ تو ظالم بادشاہ تھا، اس نے خندقیں کھودی، گڑھے کھودے، اور اس نے آگ جلائی۔ جو بھی لوگ توحید قبول کرتے تھے سب کو آگ میں ڈھکیلتے جاتا۔ الغرض یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو سارے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، شرک سے توحید میں تمام لوگوں کو داخل فرما دیا۔ الغرض ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ طائف کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ کیا کیے، لہو لہان کر دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غلام پانی لے کر کے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا نام عوداس تھا۔ اس نے جیسے ہی انگور لے کے آتا ہے، کھیت کے انگور جیسے ہی لے کر آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگور لے کر بسم اللہ کہتے کھاتے جاتے۔ تو وہ غلام تعجب ہو گیا، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کہا کہ یہ کلمہ ہماری سرزمین میں طائف میں کوئی نہیں کہتا جو تم نے کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا یونس علیہ السلام کے قبیلے سے۔ فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا نام ذکر کیا۔ اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ وہ جیسے نبی تھے میں بھی ویسے ہی نبی ہوں، جو دعوت انہیں پیغام دے بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی پیغام مجھے بھی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الغرض علی الفور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سر سب چومنے لگتا ہے، بوسے دینے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے اس کے مالک سب تعجب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اس کو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اہل حق ہیں، یہ نبی حق لے کر کے آئے ہیں، اس طرح سے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ الغرض معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیٹی کا واقعہ بھی ہے، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا بھی واقعہ ہے۔ میں بنا طول دیے کہ آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ کی فضیلت کے سلسلے میں حدیث میں بہت ہیں، ایک حدیث کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ جب کسی کو زخم ہو، پھوڑا ہو، پھنسنی ہو، یا وہ جگہ میں درد ہو، یا وہ جگہ میں تکلیف ہو، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں پر زخم ہے وہاں ہاتھ رکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک حدیث میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ کہیں۔ پھر کیا کہیں؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں اور اس جگہ پر مسل لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی اجازت سے وہ زخم چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ درد تھا۔ جیسے ہی میں اسلام لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے یہ دعا سکھائی، میں نے پڑھی، میرا یہ درد، میری یہ تکلیف سرے سے ختم ہو گئی۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ الغرض آج کے درس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے زبان میں یہ کلمہ بسم اللہ ادا ہونا چاہیے، اور اپنے ہر اچھے کام میں اس کلمے کو ادا کرنا چاہیے۔ خصوصاً جن مقامات میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کلمے کو ہماری زبانوں سے بکثرت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔